ٹھیک ہے، ڈیوٹرانومی 18:18 سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نام بہن؟ یہ غیر مسلم بہنوں کے لیے ہے۔ ٹھیک نام ایک عیسائی؟ نہیں، میرا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نبی جھوٹ بولے تو وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حنوک کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالے۔ بہن نے استثناء 18:18 کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اس پر کچھ روشنی والے ہیں۔ استثناء 18:18 کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوالہ دوں گا۔ ہاں، میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں لیکن اس کا آپ کے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں استثناء 18:18 کا بھی جواب دے سکتا ہوں اور سوال کا بھی۔ جہاں تک استثناء 18:18 اور 18:19 کا تعلق ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے عہد نامہ قدیم میں کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں فرمایا، میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تمہاری طرح ہوگا اور میں اپنی باتیں اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ سب کچھ کہے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ یہ پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تمہاری طرح ہوگا اور میں اپنی باتیں اس کے منہ میں ڈالوں گا تاکہ وہ میری پیروی کرے۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہم پوچھتے کیوں؟ نہیں، کیونکہ پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تمہاری طرح ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے۔ ہم پوچھتے ہیں کیسے؟ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ لہٰذا یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اگر یہ دونوں ہی اس پیش گوئی کے قبول ہونے کے معیار ہیں تو بائبل میں عہد عتیق میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے، حضرت حزقیل، یسعیاہ، دانییل، یوئیل، یحییٰ علیہ السلام، سب یہودی تھے اور سب اللہ کے نبی تھے۔ سب نے اس پیش گوئی کو پورا کیا۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ پیش گوئی کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہودیوں کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سب کے جد امجد ہیں، ان کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب آئے اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یہودی آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کزن ہیں، تو میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی اٹھاؤں گا۔ عرب یہودیوں کے چچا زاد بھائی ہیں، جیسے تم ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ اور محمد دونوں علیہم السلام قدرتی طور پر پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں کے والد اور والدہ تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ تھی لیکن ان کے والد نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے جیسے تھے۔ ان سب پر سلام ہو۔ مزید یہ کہ موسیٰ اور محمد دونوں علیہم السلام شادی شدہ تھے اور ان کی اولاد تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق وہ غیر شادی شدہ اور بے اولاد تھے۔ موت سیہ ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، جبکہ یہ سیہ ملا موسیہ جیسے نہیں۔ مزید یہ کہ موسیٰ اور محمد دونوں علیہم السلام کی موت فطری طور پر ہوئی تھی، وہ قدرتی موت مرے تھے۔ لیکن عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قرآن کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، حتیٰ کہ بائبل کے مطابق بھی انہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن عیسائیوں کی غلط تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے، انہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ چاہے آپ اس غلط تفسیر سے اتفاق کریں یا نہ کریں کہ وہ مصلوب ہوئے، صلیب پر مرے یا زندہ اٹھا لیے گئے، یا جو قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے، ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی موت فطری نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے برعکس تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے۔ مزید یہ کہ موسیٰ اور محمد علیہ السلام دونوں نے ایک نیا قانون لے کر آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نیا قانون نہیں لایا تھا، انہوں نے کہا میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ موسیٰ اور محمد علیہ السلام کے پیروکاروں نے مجموعی طور پر انہیں قبول کیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مجموعی طور پر ان کی قوم نے قبول نہیں کیا تھا۔ انجیل مرکز کے باب نمبر 14 میں ذکر ہے کہ سب نے انہیں چھوڑ دیا اور بھاگ گئے۔ مزید یہ کہ موسیٰ اور محمد علیہ السلام کو بادشاہوں کی طرح یہ اختیار حاصل تھا کہ اگر چاہیں تو کسی کو موت کی سزا دے سکتے تھے۔
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بادشاہوں کی طرح موت کی سزا دینے کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے کہا میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. تو اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ پیشگوئی کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے برعکس تھے. مزید اختلافات ان پر سلام ہو. مزید یہ کہ نبی فرماتے ہیں میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تمہاری طرح ہوگا اور میں اپنے کلمات اس کے منہ میں ڈالوں گا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی، اور آپ نے جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہی دوہرا دیا، گویا الفاظ ان کے منہ میں ڈال دیے گئے ہوں، اور وہ سب کچھ کہے گا جو میں اسے حکم دوں گا. اور انہوں نے ایک فعل کو ان کے ساتھ دہرایا. تو یہ پیش گوئی کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے. ان پر سلام. اور استثناء باب 18 آیت 19 میں ہے جو کوئی عمل نہیں کرے گا میں اس سے باز پرس کروں گا. خدا فرماتا ہے میں ان سے بدلہ لوں گا. جو کوئی اس آنے والے نبی پہ ایمان نہیں لاتا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خدائے بزرگ و برتر انہیں سبق سکھائے گا، بدلہ لے گا. یہی بات بائبل میں کہی گئی ہے. اب سوال کے بارے میں جو حوالہ آپ نے دیا، سوال کا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن مجھے دونوں کا جواب دینا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو کیوں؟ کون بڑا ہے؟ عیسائی لوگ کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو کون بڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء 4 باب آیت 158 میں فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا. کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی واحد پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واحد پیغمبر تھے جن کے پیروکاروں نے مجموعی طور پر یہ غلط فہمی کی کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ان کے پیروکاروں میں یہ غلط فہمی پائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ خدا ہیں. باقی تمام پیغمبروں کے پیروکاروں نے کبھی یہ غلط فہمی نہیں کی کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے پیروکاروں نے مجموعی طور پر یہ سمجھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تاکہ جب وہ دوبارہ آئیں تو عیسائیوں کو واضح طور پر بتا سکیں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خدا ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. یہی بات بائبل میں بھی مذکور ہے، متی کی انجیل باب 7 میں. اپنی دوسری آمد پر جب لوگ کہیں گے اے آغا کیا ہم نے آپ کے نام پر عجائبات اور معجزے نہیں کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے بدکارو میں تمہیں جانتا تک نہیں، یہاں سے دور ہو جاؤ. برے لوگ، میں تمہیں جانتا تک نہیں، یہاں سے دور ہو جاؤ. یہی بات اگر آپ قرآن میں پڑھیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ گواہ رہیں میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کریں بلکہ میں نے کہا اعبد اللہ و وشب اللہ ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے کیونکہ ان کے دوسرے نزول میں وہ عیسائیوں کے سامنے گواہی دیں گے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور اپنے دوسرے نزول میں وہ پیروی کریں گے آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیروکار ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تاکہ ان پر لگائے گئے الزام کو واضح کر سکیں. امید ہے بہن اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. میں اشوک ہوں، کالج کے پری فائنل ایئر کا طالب علم ہوں. عیسیٰ بھی ایک پیغمبر ہے، محمد بھی ایک پیغمبر ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مصلوب ہونے سے پہلے عیسیٰ کی موت قدرتی تھی، لیکن محمدی لوگ بار بار معمول پر آ جائیں گے. اگر عیسیٰ کو پہلے مصلوب کیا گیا تھا، باپ اللہ کا نام ہے. جہاں تک میں سوال کو سمجھاؤں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، محمد بھی رسول ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اپنے باپ کو یعنی اللہ کو. یہی آپ کا سوال ہے، درست؟ 2 سوال ہیں. سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عیسیٰ رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے آئے تھے. یہ انجیل متی باب نمبر 10 آیت نمبر 5 میں مذکور ہے. وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں تم غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا. غیر قومیں کون ہیں؟ یہودیوں کے علاوہ سب لوگ، ہندو، مسلمان، عیسائی. تم غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا بلکہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی طرف جاؤ.
सामरियों के शहर में दाखिल न होना। इसका मतलब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से कहा, तुम गैर कौमों के रास्ते पर न जाना, गैर यहूदियों के पास मत जाना। सामरियों के शहर में दाखिल न होना, सिर्फ बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों के घराने की तरफ जाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंजील मत्ती बाब नंबर 15 आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, मैं सिर्फ बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। तो बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदियों के लिए भेजे गए थे। इसी बात का जिक्र कुरान में सूरह आल इमरान बाब नंबर 3 आयत 49 में भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। सूरह सफ बाब नंबर 61 आयत नंबर 6 में भी जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदियों के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। फर्क यह है कि उनका पैगाम एक महदूद मुद्दत तक, यानी जब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए उस वक्त तक के लिए था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह 21 आयत 107 में फरमाया गया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, तमाम मखलूक़ात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर। तो चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और हतमी पैगंबर थे, इसलिए आप सिर्फ मुसलमानों और अरबों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे, और आपका पैगाम क़यामत तक के लिए है, यानी आखिरी दिन तक इस पर अमल किया जाना चाहिए। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 16 आयत 12 से 14 में पेशगोई की थी, मेरे पास तुमसे कहने को बहुत सी बातें हैं मगर तुम अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो रूहे हक आएगा तो वो तुम्हें सारी सच्चाइयां बता देगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि आखिरी और हतमी पैगंबर की पैरवी करना, जब वो आएगा तो तुम्हें तमाम सच्चाइयां दिखा देगा, और उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपके पहले सवाल की तरफ आ गए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया तो बाप कौन था? क्या वो अल्लाह थे? बाइबल में बाप अल्लाह ताला की एक और सिफत के तौर पर बयान किया गया है। ये एक अच्छी सिफत है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आखिरी और हतमी वही कुरान में जानबूझकर बाप को सिफत के तौर पर नहीं रखा, क्योंकि लोग इसको गलत समझ बैठे थे। बाप तो अरबी में अब के बजाय, जो कि आसान लफ्ज है, अल्लाह की एक सिफत रब है, यानी पालने वाला, परवरिश करने वाला। ये अब से मुश्किल लफ्ज है, गलत फहमी से बचने के लिए इसे सिफत में शामिल नहीं किया गया, मगर हजरत ईसा की बाप से मुराद अल्लाह ही थी। और जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, अगर आप इंजील मरकस और इंजील मत्ती पढ़ें तो जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया उन्होंने कहा, अब इब्रानी में ये इस तरह नहीं लगता कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इस तरह नहीं लगता कि यहोवा यहोवा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर मैं इब्रानी को अरबी में तर्जमा करूं तो ये होगा, अल्लाह 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 तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये है अल्लाह 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 तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अल्लाह 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 तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अरबी में, इब्रानी में ये है अल्लाह 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 तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इब्रानी और अरबी बहन ज़बानें, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर आप इसको फील्ड्स की बाइबल की कॉन्कॉर्डेंस देखें तो इसमें लिखा है कि अल्लाह का मतलब है अल्लाह, ALAH, यानी खुदा। तो यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खुदाए बुजुर्ग बरतर को अल्लाह के नाम से पुकारा। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप बाइबल का कोई भी तर्जुमा उठा लें, सब कुछ तर्जुमा किया गया है, लेकिन ये आयत अपनी असल हालत में रखी गई है। अलाई अलाई लमा सबकत में, चाहे आप तमिल पढ़ें, अंग्रेजी, हिंदी जबान, उर्दू, मलयालम, ये अपनी असल हालत में बरकरार रखी गई है। अलाई अलाई लमा सबकतनी, और फिर उसका तर्जुमा भी मौजूद है। अगर अंग्रेजी जबान में हो तो ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तमिल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन अलाई अलाई लमा सबकतनी वहां भी मौजूद है। लिहाजा लफ्ज अल्लाह हर बाइबल में तमाम तराजिम में मौजूद है। तो हकीकी नाम जब उसमें बाप कहा, उसका मतलब अल्लाह ताला था, उसका मतलब अल्लाह था। तो क्या तुम मानते हो कि खुदा एक है? हाँ, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि यसू खुदा नहीं है? जी हाँ, यसू खुदा नहीं है। लेकिन क्या वो खुदा का रसूल है? हाँ, यसू को आना चाहिए दूसरा आने वाला। माफ कीजिए, क्या आप मानते हैं कि यसू मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं? जी हाँ। क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? हाँ, वो आखिरी रसूल है।
माशाल्लाह। तो क्या आप शहादत देना चाहते हैं या इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ, मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए। मुझे कमाना शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं कॉलेज के प्री फाइनल साल का तालिब इल्म हूँ। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे काम कबूल करना चाहिए। देखिए, आप मानते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, ये जरूरी नहीं है। कबूल करने के बाद आप 100% अमल करते हैं। मेरा दिल है मैं मुसलमान रहूंगा। पहले आपको दिल से होना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस होगी। एक दिन लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन क्या आप दिल से मानते हैं? हाँ ठीक है। माशाल्लाह। क्या कोई आपसे जबरदस्ती कबूल करवा है? कुछ भी नहीं। क्या कोई आपको कबूल करने पर मजबूर कर रहा है? नहीं नहीं, तो क्या आप अरबी में शहादत कहना चाहेंगे? हाँ मुझे यकीन है। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराएं। ये है। ठीक है। जी हाँ। हाँ। अशो, अशुदो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वजदू, वाजदो अल्लाह, अना मोहम्मदन, मोहम्मद अब्दु, अब्दू वारसलो। वारसलो। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए हैं। आप दिल से मुसलमान हैं। इंशाल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करता हूँ कि आप अमल के लिहाज से भी मुसलमान बन जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिदायत दे और आपको दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमतें अता फरमाए। भाई, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुरान का तर्जुमा दे सकता हूँ। आप स्टेज पर आ सकते हैं, मैं आपको वक्त पर कुरान का तर्जुमा दे दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर, ये एक ईसाई बहन का सवाल है। आपने इस्तिस्ना 18, 18 और 18, 19 की वजाहत की और कहा कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो कहती हैं कि आयत 18, 20 में ये कहा गया है कि नबी के बारे में कैसे जाना जाए कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर नबी झूठ बोले तो वो मर जाएगा। तो ईसाई बहन का सवाल है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं भाई? ये सवाल पूछा गया है कि इस्तिस्ना बाब नंबर 18 आयत नंबर 20 में कहा गया है कि अगर नबी झूठ बोले तो वो मर जाएगा। अगर वो झूठ बोले, जब वो झूठ बोलेगा तो वो मर जाएगा। उसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए नहीं मरेगा। इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो झूठ बोले तो वो फौरन मर जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो 10 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद मरे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स झूठ बोले तो फौरन मर जाएगा। और यही बात कुरान भी कहता है। कुरान कहता है कि अगर नबी ने झूठ बोला होता तो हम उसकी रगे गर्दन और दिल को पकड़ लेते और इसे ज़िबा कर देते। यही कुरान कहता रहे। अल्लाह सुब्हानो ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर नबी ने झूठ बोला होता तो हम उसकी गर्दन की रग को पकड़ लेते और उसे ज़बह कर देते। यही कुरान कहता है। ये एक सख्त लफ्ज है। उसका मतलब है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई झूठ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मरेंगे। हत्ता कि ईसा अलैहि सलाम भी जब वो दोबारा आएंगे तो वो भी वफात पाएंगे। जब वो आएंगे मुझे नहीं मालूम कब, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, जब भी वो आएंगे वो भी वफात पाएंगे। या इसका मतलब है कि वो झूठे हैं? नहीं, हर इंसान को जब वो आता है मरना होता है। हर नबी को भी मरना है। कुरान सूरे आल इमरान 3 बाब आयत 385 में कहता है कि हर जान को मौत का जायका चखना है। तो हर किसी को मरना है। हत्ता कि ईसा अलैहि सलाम भी अपनी दूसरी आमद पर वफात पाएंगे। तो उसका ये मतलब नहीं कि कोई शख्स कभी नहीं मरेगा। अगर वो झूठ बोले तो फौरन मर जाएगा। उम्मीद है इससे आपका सवाल हल हो गया होगा। पहली 2 आयात से वाज़ेह है कि ये पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, क्योंकि वो हजरत मूसा की तरह थे और उनके मुंह में अल्फाज डाले गए थे। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। ये बात पहले भी साबित हो चुका है कि जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से आए हैं। अल्लाह ताला ने जिसको नबी बनाकर भेजा उसको बाकायदा वही की गई, उसको बाकायदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पैगाम पहुंचा दिया गया और उसको तमाम उम्मत के लिए एक रहनुमा बनाकर जो है ना वो भेज दिया गया है। अल्लाह ताला जो कुरान में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन
وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر نعمتیں کی وہ شہداء ہے، وہ انبیاء ہے، وہ سچ بولنے والے ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کا جو ہے نا دوست بنتا ہے اور مددگار بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا تو اس میں جو سوال ہوا وہ کچھ عجیب سا سوال ہوا کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ نبی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ معجزے دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں مشہور انبیاء کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو معجزے ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے جو 2 معجزے جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ معجزہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو کہ بندے کی سوچ اور بندے کی عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دی تھی اور کہا تھا کہ آپ اس عصا کو نیچے پھینکو۔ جب اس عصا کو پھینک دیا گیا تو اس سے جو ہے نا ایک بڑی سی اژدہا بن جاتی، اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو جب بغل میں رکھتے اور بغل سے پھر نکال دیتے تو وہ سورج کی روشنی کی طرح زیادہ روشن ہو جاتا۔ تو یہ دونوں معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اسی طرح تیسرا معجزہ اس وقت ظاہر ہوا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے دور جا رہے تھے اور فرعون ان کا پیچھا کر رہے تھے، تو سامنے دریائے نیل آ گیا، اور دریائے نیل میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس دریائے نیل پر مارو، تو جب دریائے نیل پر اپنے عصا کو مار دیا گیا تو اس سے 12 راستے بن گئے۔ تو یہ معجزے عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف پیغمبروں کے پاس ہوتے ہیں۔ اور باقی رہے وہ لوگ جو کہ نبی نہیں ہوتے لیکن جھوٹے دعوے کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو کہ جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے، آپ ان کا یقین مت کرنا اور انہیں ختم کر دینا۔ ان 30 میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا، جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اور اس کو پھر ہلاک بھی کر دیا گیا۔ تو ایسے وقتاً فوقتاً مختلف نمونے سامنے آتے رہیں گے جو کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں سے آج کل جو سب سے بڑا فتنہ وہ قادیانیت کا ہے، اور اس نے بھی جو ہے نا بڑھ چڑھ کر لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے خلاف جو ہے نا کچھ عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی جو بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آتے ہیں تو وہ معجزے ساتھ لاتے ہیں، اور ان کا معجزہ عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔